بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا تو وہ خود خدا خالق ہے اور انسان اس کی مخلوق ہے، جسے احسن تقویم بنایا، انسان کو اشرف المخلوق بنایا اور اس کے بعد یہ بتا دیا کہ جن و انس کو بنایا ہی عبادت کے لیے گیا ہے۔ اور عبادت کے لفظ پر غور کریں تو عبدہ اسی سے عبد ہے اور اسی سے معبود بھی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ بندگی کے وہ طریقے اختیار کرنا جو اللہ اور اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے ہیں۔ عبادت خدا کی ہوتی ہے اور خدا کے لیے ہوتی ہے، جس میں کوئی اور شریک نہیں ہوتا، اور ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ اس اللہ کی بندگی کی جائے، عبادت کی جائے۔ جو فرد عبادت میں کمزور ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان میں عقیدے میں کمزور ہے۔ جو ایمان میں عقیدے میں مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ بندگی کے طریقوں کو اپناتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ دیکھیں، عبادت ہم اپنے طور پر اخذ نہیں کر سکتے، ہماری عقل اور ہمارے حواس ہمیں نہیں بتا سکتے، گائیڈ کر سکتے کہ اس اللہ کی، اس خالق کی بندگی کیسے کریں۔ یہ وہی خالق خود ہی بتا سکتا ہے۔ اس نے انبیاء کے ذریعے وہ پیغامات بھیجے، وہ نظام عطا کیا، وہ ہدایت نامہ دیا کہ اس طریقے سے کرو گے تو وہ عبادت قبول ہوگی۔ اب اس میں دیکھیں تو عبادات کا ایک ظاہری جو ہمیں دیا گیا وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ مگر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان 4 چیزوں سے مقصود زندگی جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف نماز کا سجدہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ دن رات ہر لمحہ اس کی بندگی، اس کی غلامی، اس کی اطاعت میں گزرے، اس کی یاد میں گزرے، یہ جانتے ہوئے جتنی اس کی معرفت عطا ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ انسان بندگی میں لگ جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے سب کی عبادات۔